السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں درگاہ زیارت چینل۔ ہمارا مقصد ہے آپ کو ہندوستان بلکہ ہندوستانی نہیں پوری دنیا بھر کے اولیاء اللہ کی، بزرگان دین کی زیارت کروانا، تاکہ آپ گھر بیٹھے ہی ان اولیاء کرام کی، ان اللہ والوں کی زیارت کر سکیں۔ ناظرین محترم، آج جس درگاہ شریف کی زیارت، جس اللہ کے ولی کی بارگاہ کی زیارت ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں، انہیں پوری دنیا صوفی پیر حضرت حافظ محمد غوث قادری قلندری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ آج ہم آپ کو کرائیں گے ان کی بارگاہ کی زیارت اور بتائیں گے ان کے بارے میں وہ معلومات جو آج سے پہلے شاید آپ نے کسی ویڈیو میں نہیں دیکھی ہوگی۔ تو میری آپ سے مدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین محترم، ربانی کلام کے حافظ، بے یاروں کے یار اور کمزوروں کے قوت بازو، حضرت پیر صوفی حافظ محمد غوث قادری رحمۃ اللہ علیہ، حافظ قرآن، رہبر شریعت و معرفت، پیر طریقت، ہادی حقیقت، حاضی الحرمین، حضرت صوفی حافظ غوث محمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنے پیر طریقت صوفی علا نور قادری جہانگیری رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم خلیفاؤں میں سے تھے۔ ناظرین محترم، آپ حضرت غوث محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت سن 1944 عیسوی میں ہوئی۔ ابتدائے شعور سے ہی تحصیل علم اور فضل کے آپ شوقین تھے۔ بچپن ہی میں اپنے حسن ادب اور سلیقے کی وجہ سے آپ نے ولی صفت والد ماجد کے منظور نظر بہت ساری تعلیم تربیت حاصل کی، بلکہ حضرت والد ماجد آپ کو دیکھ کر مثل شگوفہ کے کھل اٹھتے تھے۔ ایسے باپ کے نصیب کا کیا پوچھنا جس کا ایسا فرزند دلبند ہو۔ عربی فارسی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ حضرت حافظ محمد غوث قادری رحمۃ اللہ علیہ نے عصری تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ قصب حلال کے لیے سرکاری مدرس کا پیشہ اختیار کر لیا تھا۔ حصول علم کے ہی زمانے میں معارف و حقائق کا علوم اور علم صوفیہ کی مشغولیت آپ کا معمول تھا۔ صوفی کلیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ داہود والوں کی صحبت سے بھی کافی فیض آپ حضرت محمد غوث قادری رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل کیا، جو آپ کے پیر بھائی اور ہم مرشد تھے۔ دین و شریعت کی جو برکتیں آپ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ سے ظاہر ہوئی، ان کے آثار اب بھی باقی ہیں، جو آپ کے کمال باطینی کی دلیل ہے۔ آپ حضرت غوث محمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کامل پیر گزرے ہیں، جن کے مدھیہ پردیش یعنی مالوے میں ہزاروں مرید ہیں۔ عالم ضعیفی کے دور میں آپ قلبی و روحانی کیفیات کے زیر اثر بظاہر خاموش رہتے تھے، مگر در حقیقت آپ تجلیات انوار جمال کے مشاہدے میں محو مستغرق یعنی نہایت مصروف رہا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، آپ حضرت حافظ غوث محمد قادری رحمۃ اللہ علیہ پر کبھی کبھی عشق الہی کا بے حد غلبہ ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ عالم کیفیت میں سرشار خاموش رہتے تھے۔ بس بعض اوقات آپ کے ہونٹ ہلتے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ بظاہر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ آپ ذکر الہی میں مصروف ہیں۔ آپ کی آنکھیں بحر شہود میں ڈوبی اور چہرہ منہ تبسم نظر آتا۔ حضرت صوفی حافظ غوث محمد صاحب ذہانت، خوبی صفات، حسن اخلاق اور سکوت دائم میں نادر زمانہ تھے۔ آپ کی ذات اقدس میں فضائلی فطری تھے۔ سر گروہ صوفیہ کے علوم میں بلند مرتبہ اور یوں بھی تمام مسائل میں عجب شان رکھتے، اور اصطلاحات تصوف میں مہارت تامہ تھے، یعنی پوری مہارت، اور مسائل عقائد کی تحقیق میں بے مثال باریکیاں بیان فرماتے تھے۔ ریاضت و مجاہدات میں مشغول رہتے تھے۔ عبادت الہی کے آپ رحمت اللہ علیہ پر اس قدر شائق تھے کہ دم بھر کو بھی عبادت سے غافل نہ ہوتے، اور ما خلقت الجن والانس الا اللہ یعبدون کے حکم کو ہر وقت پیش نظر رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے حضرت پیر صوفی حافظ محمد غوث قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت اپنے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ کی عنایت بے غایت بے انتہا سے بہرایاب ہوتے ہوئے مستفی راز و نیاز اور مرتضوی سوز و گداز سے آگاہ ہوئے، اور خدا رسیدہ و خدا رسانی کی خلقت فاخرہ سے مشرف ہوئے۔ کثرت مطالعہ، کتب بینی اور درس و تدریس کے مشغلے ہمہ وقت منحکم کسی کام میں مصروف رہنے کے سبب صحت اکثر خراب رہنے لگی، یعنی آپ کی صحت ان سب مشغولیت کی وجہ سے خراب رہنے لگی۔ علالت کا سلسلہ بڑھتا گیا۔
کسے خبر تھی کہ اچانک زندگی کی صبح شام غم کی تاریکیوں میں ڈوب جائے گی اور علم و فضل کا آسمان زمین کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے سفید چادر اوڑھ کر ابدی نیند سو جائے گا۔ ہزاروں مریدین و معتقدین کو روتا بلکتا چھوڑ کر رب کائنات کے زوارۂ رحمت میں چلا جائے گا۔ اپنے غم گساروں مخلصین و محبوبین کی کامیابی و کامرانی کی دعائیں کرنے کے لیے اپنی زندگی کے رشتے کو توڑ کر جنت الفردوس کی بہاروں میں وابستہ ہو گیا، جس کے پہلو میں دھڑکنے والا دل قوم و ملت کی فلاح بہبود کے لیے ہمیشہ بے قرار رہتا تھا، اچانک 3 رجب کو اس دار فانی کو خیر آباد کہہ کر حیات جاودانی کی جانب خرامہ رخصت ہو گئے۔ آپ کے وصال کے اس عظیم سانحہ سے پورا مالوہ بہت متاثر ہوا، ہر طرف سناٹا چھا گیا، ملت کے زخموں کی مسیحائی کرنے والا دنیا سے رخصت ہوا۔ مولائے قدیر آپ کو باغات جنت عطا فرمائے، آمین۔ تیرہ تار تھی پہلے بھی یہاں شام حیات، دامن چرخ سے ایک اور ستارہ ٹوٹ گیا۔ قرآن مجید کے فرمان کل نفس ذائقۃ الموت، جس کا ترجمہ ہے ایک دن موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے، کے تحت آپ نے بھی ایک آن کے لیے موت کا مزہ چکھا، یعنی 3 رجب سن 1435 ہجری بمطابق انگریزی تاریخ 3 مئی سن 2014 عیسوی کو زہد، عبادت، حقیقت، معرفت اور ہدایت ارشاد کا یہ آفتاب غروب ہو گیا۔ آپ 40 پیر قبرستان پیران دھار میں مدفون ہے۔ آپ کا مزار اقدس اپنے والد کے پہلو میں مقبرے میں ہے۔ آپ کا مزار زیارت گاہ خلائق ہے، نیز ہر سال 3 رجب کو آپ کا عرس ہوتا ہے۔ شب محفل سما کا بھی اہتمام رہتا ہے اور ایک ضم غفیر شرکت کرتا ہے۔ لنگر کا اہتمام بھی ہوتا ہے جس میں ہزاروں زائرین آتے ہیں اور لنگر نوش فرماتے ہیں۔ ناظرین محترم، آپ جس مزار شریف کی زیارت کر رہے ہیں، یہ مزار شریف حضرت غوث محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے، جسے دیکھ کر ہی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ کا بھی کبھی گزر ہو دھار شریف سے تو آپ ضرور حاضری دیں 40 پیر میں سرکار غوث محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر۔ آپ کے مزار شریف پر ہی ہماری گفتگو ہوئی دھار کے ایک مشہور شاعر شبیر شاداب دھاروی صاحب سے، جنہوں نے ہمیں سرکار غوث محمد قادری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ باتیں بتائی جو آپ کے سامنے پیش نظر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، میں دھار سے ہی دھار شریف میں ہی مقام پذیر ہوں اور یہاں میں جس بارگاہ میں آیا ہوں یہ حاجی الحاج حافظ غوث محمد قلندر صاحب کی مزار ہے اور ان کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے انہیں حیاتی میں بھی دیکھا ہے، ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا ہے، ان کے ساتھ کئی پروگرام، یہ جو ہے نعت و منقبت کی بڑے شوقین تھے تو پروگرام منعقد کرتے تھے، اس میں شرکت کی ہے میں نے، کیونکہ میں پیشے سے تو ڈاکٹر ہوں لیکن شاعر بھی ہوں، تو اس حیثیت سے بھی اور نعت خوانی کا بھی شوق رکھتا ہوں اس پیشے سے بھی، اس حساب سے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے یہ سلسلے کے ہی ہیں، ہمارا جو سلسلہ ہے وہ ابو العلا جہانگیری قلندری، تو یہ ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں۔ میرے والد صاحب سے ہمارے گھر کے تعلقات بھی اچھے رہے، ہمارے گھر پہ ان کا آنا جانا رہا ہے اور کافی وقت ہم نے ان کے ساتھ گزارا ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے۔ اور آج اس کا کرم احسان ہے کہ ہم نے ان کی بارگاہ میں بھی حاضر ہیں، ہمیں ان کی بارگاہ میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا یہاں پر کام کیا ہے مریدین حضرات نے۔ میں دھار سے ڈاکٹر شبیر شاداب دھاروی، کمار گڈھا، خانقاہ خبیر حسنی۔ السلام علیکم۔ ناظرین محترم، یہ تھی زیارت اور معلومات حضرت پیر صوفی محمد غوث قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل درگاہ زیارت کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، پاس میں دیے گئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی زیارت کی، ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ پھر حاضر ہوتے ہیں نئی بہترین زیارت یا ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔